بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیر وعافیت سے ہوں گے۔ فقہی احکام کے دروس کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور سبق نمبر 30 آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم سبق نمبر 29 کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ سبق نمبر 29 میں ہم نے مطہرات کے بارے میں پڑھا اور مطہرات میں پانی تھا سب ٹائٹل، اور سب ٹائٹل میں آگے پھر فقہی مسئلے تھے۔ ہم نے مسئلہ نمبر 150، 51، 52، 151، 152، 153، 154، 155، 156 پڑھا۔ تو یہ 7 مسئلے ہم نے سبق نمبر 29 میں پڑھے تھے، اور آج جو ہے وہ سبق نمبر 30 میں ہم اس کا ٹائٹل بھی مطہرات ہے اور کچھ مسئلوں کا ٹائٹل پانی ہوگا۔ اور آج مسئلہ 157 سے شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ اس سبق میں 157 مسئلہ نمبر 158، 149، 160 آگے اس طرح ہم پڑھیں گے۔ تو آئیں بسم اللہ شروع۔ مسئلہ نمبر 157، اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی مطہرات ہے اور ذیلی ٹائٹل جو ہے وہ پانی ہے۔ اگر کسی نجس چٹائی کو جو دھاگوں سے بنی ہوئی ہو کور یا جاری پانی میں ڈبو دیا جائے تو عین نجاست دور ہونے کے بعد وہ پاک ہو جائے گی، لیکن اگر اسے قلیل پانی سے دھویا جائے تو جس طرح بھی ممکن ہو اس کا نچوڑنا ضروری ہے۔ تو جو دھاگوں سے بنی ہوئی چٹائی ہے کور یا جاری پانی میں اگر ڈبو دیا جائے تو عین نجاست دور ہونے کے بعد وہ پاک ہو جائے گی، لیکن اسے قلیل پانی سے دھویا جائے تو جس طرح بھی ممکن ہو نچوڑنا لازمی ہوتا ہے۔ کور پانی کا حکم اور ہے دھاگوں کی چٹائی کے لیے، اور قلیل پانی کا حکم اور ہے۔ کیا حکم ہے؟ کور پانی یا جاری پانی میں وہی چٹائی نچوڑنی ضروری نہیں ہوتی، لیکن قلیل پانی کے ساتھ اگر دھویا جائے تو نچوڑنی ضروری ہوتی ہے، خواہ اس پاؤں ہی کیوں نہ رگڑنے پڑے ہیں، تاکہ اس کا دھون الگ ہو جائے، علیحدہ ہو جائے۔ جی مسئلہ نمبر 157 کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 158، اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی مطہرات ہی ہیں اور اس مسئلے میں ذیلی ٹاپک پانی ہی ہے، اور یہ مسئلہ ہے متن اس کا۔ اگر گندم، چاول وغیرہ کا اوپر والا حصہ نجس ہو جائے تو وہ کور یا جاری پانی میں ڈبونے سے پاک ہو جائے گا، اور آب قلیل سے بھی پاک کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر ان کا اندرونی حصہ نجس ہو جائے تو کور یا جاری پانی ان چیزوں کے اندر تک پہنچ جائے تو یہ چیزیں پاک ہو جائیں گی۔ تو چاولوں کو پاک کرنے کے لیے ان کو دھو دیا جائے تو سادہ سا لفظوں میں پاک ہو جائے گی۔ جی مسئلہ نمبر 158 تھا۔ اب آئیں مسئلہ نمبر 149، اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی مطہرات ہی ہے اور ذیلی ٹاپک پانی ہے۔ اگر صابن کا اوپری حصہ نجس ہو جائے تو اسے پاک کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر اندرونی حصہ نجس ہو جائے تو پاک نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کسی شخص کو اس بارے میں شک ہو کہ نجس پانی صابن کے اندرونی حصے تک سرایت کر گیا ہے یا نہیں تو وہ حصہ پاک ہوگا۔ تو کیونکہ پتہ نہیں ہے نجاست کا، پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ جب کسی چیز کے بارے میں شک ہو تو پھر شک کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، تو لہٰذا صابن کو پاک کیا جا سکتا ہے اوپر والے حصے کو، لیکن اندرونی حصے کے بارے میں شک ہو تو پھر اس شک کو پرواہ نہیں کی جائے گی، شک کو ریجیکٹ کیا جائے گا۔ ہمارا مذہب اس شک کی کوئی گنجائش کے بارے میں نہیں کہتا کہ کوئی گنجائش ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے مسئلوں میں۔ مسئلہ نمبر 160، اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی مطہرات ہے۔ اگر چاول یا گوشت یا ایسی ہی کسی چیز کا زہری حصہ نجس ہو جائے تو کسی پاک پیالے یا اس کے مثل کسی چیز میں رکھ کر ایک دفعہ اس پر پانی ڈالنے پھر پھینک دینے کے بعد وہ چیز پاک ہو جاتی ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ پہلے بھی مسئلہ بیان ہو چکا ہے، اب دوبارہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ ایک دفعہ ہی پانی ڈالنے سے چیز پاک ہو جائے گی۔ اگر کسی نجس برتن میں رکھیں تو یہ کام 3 دفعہ انجام دینا ضروری ہے۔
کیونکہ برتن بھی نجس ہو جائے گا، تو برتن کو 3 دفعہ دھویا، اس صورت میں وہ برتن بھی پاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر لباس یا کسی دوسری ایسی چیز کو برتن میں ڈال کر پاک کرنا مقصود ہو جس کا نچوڑنا لازمی ہے، تو جتنی بار اس پر پانی ڈالا جائے اسے نچوڑنا ضروری ہے، اور برتن کو الٹا دینا چاہیے، الٹ دینا چاہیے، الٹا دینا چاہیے، یعنی اس سے پانی جو ہے نکل جائے، تاکہ دھواں اس میں جمع ہو گیا ہو وہ بہہ جائے، یعنی نکل جائے۔ ٹھیک ہے، تو سادہ سا مسئلہ نارمل روٹین میں کہ اگر گوشت یا چاولوں کو کسی چھوٹے پیالے میں ڈالیں تو پھر ایک ہی دفعہ ہو جائے گا، اور اگر کسی ایسے بڑے برتن میں ڈالتے ہیں جو برتن خود نجس ہو جائے اس کو بھی پاک کرنے کے لیے 3 دفعہ دھونا پڑے گا۔ جی، تو مسئلہ نمبر 161، اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی مطہرات ہے۔ اگر کسی نجس لباس کو جو نیل یا اس جیسی چیز سے رنگا گیا ہو، کور یا جاری پانی میں ڈبویا جائے اور کپڑے کے رنگ کی وجہ سے پانی مضاف ہونے سے قبل تمام جگہ پہنچ جائے تو وہ لباس پاک ہو جائے گا، اور اگر اسے قلیل پانی سے دھویا جائے اور نچوڑنے پر اس میں مضاف پانی نہ نکلے تو وہ لباس پاک ہو جاتا ہے۔ سادہ سا کوئی ایسا رنگ کلر کیا ہوا ہے کپڑے کو، وہ پاک کرنا ہے، تو جب کور پانی میں ڈالیں گے تو کور پانی کپڑا ڈالا ہے تو کپڑے کی تہ تک پہنچ جائے کور پانی کے قبل اس کے کہ پانی جو ہے وہ کلر والا ہو، مضاف ہو، تو پاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر قلیل پانی سے دھویا جا رہا ہے تو قلیل پانی دھوتے رہیں، جب اس کا پانی خالص نکلنا شروع ہو جائے گا تو پاک ہوگا۔ جی، تو آئیں اگلے مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 162 ہے، اگر کپڑے کو کور یا جاری پانی میں دھویا جائے اور مثال کے طور پر بعد میں کائی وغیرہ کپڑے میں نظر آئے، کائی کہتے ہیں اس میں گاڑھا پن، اس میں کلر والا پن، اس میں مضاف پانی، اس طرح یہ احتمال نہ ہو کہ یہ کپڑے کے اندرونی پانی کے پہنچنے میں مانع ہوئی ہے یا تو وہ کپڑا پاک ہوگا۔ اگر کپڑے کو کور یا جاری پانی میں دھویا جائے اور مثال کے طور پر بعد میں کائی وغیرہ کپڑے میں نظر آئے تو یہ احتمال نہ ہو کہ یہ کپڑے کے اندرونی حصے تک پہنچنے میں کوئی چیز مانع تھی، اس وجہ سے وہ کپڑا پاک ہوگا۔ اگر مانع ہو پھر تو پاک نہیں ہوگا۔ جی، تو آئیں مسئلہ نمبر 163 کو پڑھتے ہیں، اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی مطہرات ہے۔ اگر لباس یا اس سے ملتی جلتی چیزوں کے دھونے کے بعد مٹی کا ذرہ دھو لیا ہے لباس کو، اس کے بعد مٹی کا ذرہ یا صابن اس میں نظر آئے تو احتمال نہ ہو کہ یہ کپڑے کے اندرونی پانی کے پہنچنے میں مانع ہو تو وہ پاک ہے۔ یہ احتمال ہے کہ پانی جو ہے وہ ساتھ پہنچتا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ پانی پہنچنے میں جب رکاوٹ نہیں ہے تو پھر یہ پاک ہی ہے۔ لیکن اگر نجس پانی مٹی یا صابن میں سرایت کر گیا ہو تو مٹی اور صابن کا اوپر والا حصہ پاک ہوگا اور اس کا اندرونی حصہ نجس ہوگا۔ لیکن اگر مٹی ہے یا صابن ہے بدن کے اوپر یا لباس کے اوپر تو یہ ذہن میں آیا ہے کہ یہ اوپر سے تو پانی گزرا ہے تو اوپر والا حصہ پاک ہوگا اور نیچے والا حصہ جو ہے وہ اسی طرح نجس ہی رہے گا۔ تو یہ مسئلہ نمبر 163 تھا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آئیں اگلے مسئلے کی طرف۔ مسئلہ نمبر 164، عزیز طلباء اور طالبات، یاد رہے کہ یہ فقہی مسائل کا سلسلہ ہے اور اس میں توضیح المسائل کا مسئلہ نمبر 164 ہے اور اس کا عنوان مطہرات ہے، اور اس کا ذیلی ٹاپک جو ہے وہ پانی ہے۔ جب تک عین نجاست کسی نجس چیز سے الگ نہ ہو وہ پاک نہیں ہوگی۔ ہاں، جب تک وہ لباس میں مثلا پیشاب لگا ہوا ہے یا پاخانہ لگا ہوا ہے تو جب تک وہ ختم نہیں ہوگا تو اس وقت تک تو وہ پاک بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر بو یا نجاست کا رنگ اس میں باقی رہ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ صرف بو
نجاست کی رہ جائے یا نجاست کا رنگ رہ جائے تو کوئی حرج نہیں. یہ بعض اوقات کور پانی میں ہو سکتا ہے کہ پاک کیا ہو تو وہاں بھی رہ جائے، لیکن رنگ وہ بالکل ذائقہ تبدیل نہ ہو، تینوں چیزیں. لہٰذا اگر خون لباس پر ہٹا دیا جائے اور لباس دھو لیا جائے اور خون کا رنگ لباس پر باقی بھی رہ جائے تو لباس پاک ہے. یہ بڑا مسئلہ درپیش آتا ہے کہ خون لباس پر ہٹا دیا جائے اور لباس دھو لیا جائے اور خون کا رنگ لباس پر باقی بھی رہ جائے تو لباس پاک ہے. یہ بڑی دقیق چیز ہے، اس کو جو ہے وہ سمجھنا اور مبتلا بے ہے رپیٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں دوبارہ جان بوجھ کر دیتا ہوں. اگر خون لباس پر ہٹا دیا جائے اور لباس دھو لیا جائے اور خون کا رنگ لباس پر باقی بھی رہ جائے تو لباس پاک ہے. تو آئیں آج کے سبق کا ہم مختصراً خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں. آج کے سبق میں ہم نے مسئلہ نمبر 157 پڑھا کہ اگر نجس چٹائی کو جو دھاگوں سے بنی ہو کور یا قلیل پانی میں ڈبو دیا جائے تو عین نجاست دور ہونے کے بعد وہ پاک ہوتی ہے. مسئلہ نمبر 158 پڑھا گندم چاول وغیرہ کو اوپر والے حصہ نجس ہو جائے تو وہ کور یا جاری پانی میں ڈبونے سے پاک ہو جائیں گے. مسئلہ نمبر 159 پڑھا اگر صابن کا ظاہری حصہ نجس ہو جائے تو اسے پاک کیا جا سکتا ہے. اور مسئلہ نمبر 160 ہم نے پڑھا چاول یا گوشت کا ایسی چیز کا ظاہری حصہ نجس ہو جائے تو اس کو کسی پاک پیالے میں اگر کیا جائے پاک تو پاک ہو جائیں گے. اگر کسی بڑے برتن میں رکھا جائے تو پھر برتن کو پاک کرنے کے لیے 3 دفعہ ضروری ہے. اور مسئلہ نمبر 161 نجس لباس کو جو اس کی نیل یا جیسی چیزوں سے رنگا ہو تو جب اس کو اندر قلیل پانی سے دھویا جائے تو خالص پانی نکلنا شروع ہو جائے تو وہ پاک ہو جائے گی. اور مسئلہ نمبر 162 ہم نے پڑھا کہ اگر کپڑے کو کور یا جاری پانی میں دھویا جائے تو بعد میں کائی وغیرہ کپڑے میں نظر آئے تو یہ احتمال نہ ہو کہ یہ کپڑے کے اندرونی حصے کے پہنچنے میں مانع ہوئے تو وہ کپڑا پاک ہے. مسئلہ نمبر 163 ہم نے پڑھا کہ لباس یا اس سے ملتی جلتی چیزوں کے دھونے کے بعد مٹی کا ذرہ یا صابن اس میں نظر آئے احتمال نہ ہو کہ یہ کپڑے کے اندرونی پانی کو پہنچنے میں مانع ہو تو وہ پاک ہے. اور مسئلہ نمبر 164 ہم نے جو آخری مسئلہ ہے یہ ہے کہ جب تک عین نجاست کسی نجس چیز سے الگ نہ ہو وہ پاک نہیں ہوتی. تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ تھا. اور اب آئیں ہم تمرین کی طرف بڑھتے ہیں. جی تو آئیں تمرین اور مشق کو حل کرتے ہیں. اس سبق کی تمرین یہ ہے کہ خون کا رنگ لباس پر باقی بھی رہ جائے تو لباس نقطے نقطے ہو جائے گا. اس خالی جگہ پر کرنا ہے. سوال نمبر 2 لباس قلیل پانی سے دھویا جائے اور نچوڑنے پر اس میں مضاف پانی نہ نکلے تو وہ لباس ڈیش ڈیش ہو جاتا ہے، نجس ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، گیلا ہو جاتا ہے، خشک ہو جاتا ہے. وہ لباس کیا ہو جاتا ہے اس بارے میں آپ لوگوں نے لکھنا ہے. اور اب آئیں سوال نمبر 3 کی طرف. جب تک عین نجاست کسی نجس چیز سے الگ نہ ہو وہ چیز نجس رہے گی، پاک رہے گی، پاک نہیں ہوگی، نجس نہیں ہوگی. کیا ہوگی آپ نے سبق سے یہ سیکھنا ہے اور اس خالی جگہ پہ نشان لگانا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ اگلے درس میں ملیں گے. اللہ نگہبان. خدا حافظ.